بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المسجد حوار فی المراجعۃ والمذاکرہ۔ آج سے جو اسباق ہمارے شروع ہو رہے ہیں وہ مسجد میں ہو رہے ہیں۔ مثال آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں جو تکلم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جملے آ رہے ہیں۔ حوار فی المراجعۃ والمذاکرہ، جو پہلا جملہ ہے، پہلا جو تعارف ہے، پہلا جو حوار ہے وہ آپس میں تکرار کے بارے میں۔ مراجعہ مذاکرہ یعنی آپس میں تکرار کرنے کو کہتے ہیں سبق کو۔ تعال لنراجع معا، آئیے تاکہ ہم ایک ساتھ تکرار کریں۔ راجع یراجع، مراجعہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رجوع کرنا، یعنی میں پڑھ رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، پھر آپ پڑھ رہے ہیں تو میں سنوں، اس کو کہتے ہیں مراجعہ کرنا۔ ارجوک دعنی اراجع وحدی، آپ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اکیلا جو ہے وہ دہراؤں۔ ارجو رجا یرجو، امید کرنا، دعنی چھوڑیں مجھے، اراجع کہ میں دہراؤں، وحدی اکیلا، ٹھیک ہے، وحدی اکیلا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ما لک معاندا تعال لنقرأ، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں۔ معاند، عاند یعاند معاندا، باب فعل سے یعنی عناد کرنا، ضدی ہونا۔ تعاند یتعاند سے اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو کیا ہو گیا کہ آپ کو کہ آپ ضدی ہو گئے۔ تعال لنقرأ معا، آئیں تاکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں۔ تو اس نے جواب دیا طیب ولکن لا تزعجنی بکثرة الاسئلہ، ٹھیک ہے لیکن مجھے تنگ مت کرنا زیادہ سوال کے ساتھ۔ ازعج یزعج، ازعاج اس کا معنی ہے تنگ کرنا۔ کثرة الاسئلہ، زیادہ سوال کے ساتھ، بکثرة الاسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال ہے امرک هل فهمت كل ما قال المعلم، آپ کا حکم هل فهمت، کیا آپ سمجھے، كل ما قال المعلم، جو کچھ استاد نے کہا، كل ما قال المعلم، جو کچھ استاد نے کہا، هل فهمت، کیا آپ سمجھے، اس کا جواب دیا نعم فهمت جميع ما قال، جی ہاں جو کچھ فرمایا میں سمجھ گیا۔ وانت، اور آپ، یعنی جميع ما قال فهمت وانت اخبرنی، ہے هل فهمت جميع ما قال المعلم، قال هذا يقول ما فهمت شيئا الا بعض الكلمات، میں نہیں سمجھا کچھ بھی مگر بعض کلمات۔ ما فهمت شيئا ای ما فهمت جميع ما قال الا بعض الكلمات الا فهمت بعض الكلمات، یعنی بعض کلمات میں سمجھا باقی جو ہے وہ میں نہیں سمجھا۔ حسنا، ٹھیک ہے، اقرأ وسأفهمك، اقرأ پڑھیں، سأفهمك، افہم یفہم، افہام اس کا معنی ہے سمجھانا، اور اوپر جو گزر گیا فہم یفہم اس کا معنی ہے سمجھنا۔ اقرأ وسأفهمك، آپ پڑھیں میں آپ کو جو ہے سمجھاتا ہوں۔ لکننی ضعیف فی القراءة، لیکن میں تو پڑھنے میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ضعف یضعف، کرمہ سے اس کا معنی ضعیف ہو جانا۔ ویحک، ہے ویلک، افسوس ہے تیرے، کیف حفظت القرآن اذن، پھر آپ نے قرآن کیسے حفظ کیا، حفظ یحفظ، یاد کرنا، زبانی یاد کرنا، القرآن، قرآن، اذن تب۔ دعک من هذا وساعدنی فی القراءة، چھوڑو اس کو، ودع یدعو اس کا معنی ہے چھوڑنا، دعک چھوڑ دو اس کو، وساعدنی فی القراءة میری مدد کرو پڑھنے میں، وساعدنی فی القراءة میری مدد کریں پڑھنے میں، ساعد یساعد، مساعدہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ طیب اقرأ بالتہجی حرفا حرفا، ٹھیک ہے، تہجی کے ساتھ پڑھیں، ہجے کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک حرف کر کے، اقرأ بالتہجی، ہجے کے ساتھ پڑھیں، حرفا حرفا یعنی ایک ایک حرف کر کے۔ اگلا لفظ ہے عفوا ترجم هذه العبارہ، معاف کیجیے گا اس عبارت کا ترجمہ کرجم، ترجمہ یترجم ترجمتاً، ترجم ترجمہ کرنا، جیسے ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کریں، ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں، ترجم هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ کریں۔ دع عنک الترجمۃ واہتم بالقراءۃ الآن، ترجمے کو چھوڑ دو، واہتم بالقراءۃ الآن، پہلے پڑھنے کا اہتمام کرو، اہتمام کرنا، توجہ کرنا۔ یا اخی رویدا معی ولا تنفرنی، اے میرے بھائی مجھے مہلت دو، رویدا بمعنی مہلت دینا، امہلنی مجھے مہلت دیں، ولا تنفرنی جو ہے وہ مجھے جو ہے متنفر مت کریں، ٹھیک ہے،
مجھے متنفر مت کریں، یعنی تنگ نہ کریں، مجھے مہلت دے دیں۔ لا بأس الفاظک خاطئۃ فصححھا، ٹھیک ہے آپ کے الفاظ غلط ہیں، ٹھیک اس کو صحیح کریں۔ الفاظک، آپ کا الفاظ، خاطئۃ غلط ہیں، فصححھا، اس کو درست کیجیے۔ کیف لی ان اتلفظ بالحروف من مخارجها الصحیحہ، کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ میں حروف کا تلفظ کروں ان کے صحیح مخارج کے ساتھ۔ کیف لی ان اتلفظ بالحروف من مخارجها الصحیحہ، صحیح مخارج کے ساتھ میں حروف کا تلفظ کیسے کروں؟ واللہ لانت اثقل علی من الجبل ویجدر بی ان اترکک، واللہ آپ جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں، اور مجھے مناسب یہی ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وَيَجْدَرُ بِي وَيُنَاسِبُ لِي وَيَلِيقُ بِي، میرے لیے مناسب یہی ہے کہ ان اترکک، کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ تو یہ مذاکرہ کے بارے میں جو پہلا حوار تھا وہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس میں بھی بہت بہترین، اچھے، جدید اور روزمرہ کے استعمال کے جو ہے نا تمام جملے ہیں، ان کو بھی آپ یاد کیجئے، استعمال کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔